أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالن ہار ہے، جو ہمیں سمجھنے کے لیے اور صحیح غلط میں تمیز کرنے کے لیے دل عطا فرمایا ہے. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود ہو آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمیں اعمال کا، غلط اعمال کا اور صحیح اعمال کا محاسبے کی ترغیب دلائی ہے. حاضرین، اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے مومنو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی حاصل کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر ایک نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا. مثال کے طور پر اب اس کو موت کی گارنٹی نہیں ہے، اس کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، کبھی بھی تباہ ہو سکتا ہے، فنا ہو سکتا ہے. اب میرے مرنے کے بعد میرا محاسبہ ہوگا، مجھے قبر میں جانا ہے، عالم برزخ کی زندگی گزارنا ہے، پھر جو ہے قیامت کے دن جانا ہے مجھے. اب میرے پاس کیا توشہ، اعمال کا کیا توشہ ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر ایک نفس یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا. اب ہمیں زاد راہ اگر جانا ہو، کہیں سفر پر جانا ہو، گھومنے پھرنے یا تجارت کی غرض سے کسی بھی غرض سے سفر پر جانا ہو، تو مکمل تیاری کے ساتھ جاتے ہیں. پانی کی بوتلیں رکھتے ہیں اس غرض سے کہ کہیں راستے میں پانی نہ ملے. دیگر ساز و سامان رکھتے ہیں، ایک زائد کپڑے رکھ لیتے ہیں، ہر چیز دستیاب ہوتی ہے ہمارے پاس، تاکہ پتہ نہیں سفر کا معاملہ ہے، کیا ہو، ختم ہو جائے تو پھر اس کے ایک ثانی کے طور پر ہمارے پاس کوئی چیزیں ہونی چاہیے. یہ معاملہ ہے. حتیٰ کہ ہمارے موبائل فون کے بھی بندوبست کرتے ہیں، فل چارج کر کے جاتے ہیں اور اس کے اوپر سے ایکسٹرا چارجر بھی لے کر جاتے ہیں یا پھر ایکسٹرا پاور پوائنٹ لے کر کے جاتے ہیں کہ کہیں چارجنگ نہ ملے، راستے میں کچھ حادثہ نہ ہو جائے. تو علل برکیف یہ دنیاوی زاد راہ سفر کے معاملے میں ہم نے اتنی تیاری کی ہے اور اتنے چوکنا رہتے ہیں اور اتنا منبہ رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر ایک نفس یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیار کر رہی ہے. یہاں سفر میں نکل گیا، ہماری موت ہو گئی، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے کتنے اچھا اعمال کیے ہیں، ہماری نمازیں کتنی ہیں، ہمارے روزے کتنے ہیں، ہماری اچھائیاں کتنی ہیں اور ہماری برائیاں کتنی ہیں. واتقوا اللہ. پھر اللہ آگے فرما رہے اللہ سے ڈرو. 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو.
ان اللہ خبیر بما تعملون. اگر تم اپنے اعمال کے سلسلے میں غافل ہو، کوتا ہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تو باخبر ہے تم کیا کر رہے ہیں، پورا نوٹڈ ہو رہا ہے، ہر ناحیے سے نوٹ ہو رہا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ. ہاں میرے بندوں، تم ایسے مت ہو جاؤ، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فانساہم، اللہ نے انہیں بھلا دیا اپنا. فانساہم انفسہم، اللہ نے خود بذات خود ان کو اپنے سے بھلا دیا. اللہ تعالیٰ انہیں خود نہیں معلوم. پھر فرماتے اللہ رب العزت کہ اصحاب جنت اور اصحاب جہنم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی اصحاب الجنتی، یہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. واصحاب الجنتی هم الفائزون، اور جنتی ہی کامیاب ہیں. حاضرین، اس آیت میں مفسرین لکھتے ہیں ان 3 آیتوں کو ذکر کر کے، اس میں پہلی آیت خاص طور سے ہر ایک بندے کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ واجب ہے ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ لے، اپنے نفس کو چیک کرے، وہ کہ آیا اس کا نفس صحیح راہ پر ہے یا پھر غلط راہ پر ہے، اس کو چیک کرے. قرآن کریم میں 3 نفسوں کا ذکر ہے. آپ دیکھیں 13واں پارہ سورہ یوسف اٹھائیں، پہلے 13ویں پارے کی پہلی آیت، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اس میں خاتون جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ کی تھی، وہ اپنے نفس کی برات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے نفس امارہ نے مجھے برائی کی طرف آمدہ کیا. پھر دوسری سورۃ القیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نفس کا ذکر کیا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس لوامہ کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا نفس لوامہ. اور تیسرا نفس سورۃ الفجر کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. تو یہاں پر 3 نفسوں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. 3 نفسوں کا ذکر ہے. سوال یہ ہے یا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر ایک انسان کے اندر یہ 3 نفس الگ الگ ہوتے ہیں یا پھر نفس ایک ہی ہوتا ہے، اس کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں؟ تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الروح، بڑی پیاری کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے آپ نے ذکر کیا ہے کہ نفس ایک ہی ہوتا ہے مگر نفس کی حالت بدلتی ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان برائی کرے تو اس وقت نفس امارہ جو برائی کی طرف کھینچتا ہے یہ غالب ہو جاتا ہے. جب انسان برائی سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور رک جاتا ہے برائی سے، پھر اچھائی کر دیتا ہے تو نفس لوامہ غالب آ جاتا ہے. پھر اچھائی کرنے کے بعد اس کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ ہے نفس مطمئنہ. میں ایک مثال دیتا ہوں اس کو. مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے، نفس کہہ رہا ہے کہ جانے دو کیا کریں گے. اب خاص طور سے یہ موحدین کا نفس بہت زیادہ بولتا ہے، جنہیں جو ہے گارنٹی ہوتا ہم تو توحید کلمہ پڑھ دیے، ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم فاتحہ ہی نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، ہم تو پکے جنتی ہیں. ایسے لوگوں کو تو بہت زیادہ ستاتا ہے نفس. ارے جانے دو، تم تو جنتی ہیں، کیا جاؤ گے نماز؟ وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، غفور ہے، رحیم ہے، جانے دو. یہ جو کیفیت آتی ہے نماز کو چرانے کی یا پھر جو ہے کوئی برائی کرنے کی، تو ایسی صورت میں نفس امارہ غالب ہوتا ہے. نفس امارہ غالب ہوتا ہے، شیطان کا کھیل غالب ہوتا ہے. جیسے ہی پھر فوری طور پر یہ خیال آتا ہے ارے نہیں اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، نہیں یہ خیال آئے تو بھی اس خیال کو ہٹائے. سو رہا ہے فجر میں، اذان ہو رہی ہے، خیر ارے سو جا بعد میں دیکھیں گے، جو ہوتا ابھی جوانی ہے کر لے، سو جا آرام سے سو جا، بڑھاپے میں دیکھیں گے. پھر یہ خیال جو آتا ہے نا یہ نفس امارہ غالب ہوتا ہے. پھر اللہ کا خوف آئے، اللہ کا ڈر آئے
اس کی خاطر وہ جاگے، تب ایسی صورت میں یہ نفس لوامہ غالب ہوتا ہے. پھر یہ نماز پڑھ لینے کے بعد اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نفس مطمئنہ کی. اللہ تعالیٰ اسی نفس کو کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل جا اپنے رب کی طرف راضی ہو کر کے اور راضی کر کے تو لوٹ جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں تو داخل ہو جا اور تو میری جنت میں داخل ہو جا. تو نفس مطمئنہ کی کیفیت ہم کو لانی ہے. چلیے مسئلہ یہ ہے، اب ہمیں ہمارے اعمال کا محاسبہ، نفس کا محاسبہ کیسے کرنا ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کا قول مشہور ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. فرماتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو جائے. ہاں مطلب کیا؟ موت آنے سے پہلے اپنے اعمال کو تھوڑا جھانک لو، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لو. ہم نے کتنی اچھائیاں کی ہیں، ہم نے کتنی برائیاں کی ہیں، اس کو ترازو کے پلڑے میں رکھ لو قبل اس کے کہ تمہاری سانسیں رک جائے. پھر قیامت کے دن نام اعمال میں تمہارے اعمال تولے جائیں، تمہارا حساب و کتاب لیا جائے. وزنوها، اور اپنے اعمال کو وزن کر لو، کتنی اچھائیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں. قبل ان توزنوا، قبل اس کے کہ تم جو ہے کل قیامت کے دن تولے جائیں. ہاں نام اعمال تولنے کے 3 طریقے ہیں، صحیفے ہیں وغیرہ ہیں، اور خود صاحب عمل کو خود بھی تولا جائے گا کل قیامت کے دن. اب محاسبہ کیسے کرنا ہے؟ اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے یا پھر جو ہے حدیثوں میں دیکھیں گے، آپ بالضبط آپ کو محاسبہ صحابہ کے عمل اور جو ہے سلف صالحین کے عمل سے آپ کو معلوم ہوتا ہے. ایک قول مشہور بھی ہے کہ یہ جو نفس ہے یہ نفس ایک دھوکے باز پارٹنر کی طرح ہے. اس کا حساب و کتاب لے لو. یہ آپ کا نفس ایک دھوکے باز پارٹنر کی طرح ہے، اس کا حساب و کتاب لے لو. کیسے؟ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے ساتھ تجارت کریں، کسی کے ساتھ بزنس کریں، اب ہمیں معلوم ہو کہ ہم جس آدمی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں یا جو آدمی تجارت میں ہمارا پارٹنر ہے، جو آدمی تجارت میں ہمارا پارٹنر ہے وہ دھوکے باز ہے. اگر ہم کو معلوم ہو تو ہم کیا کریں گے؟ تجارت کرنے والا تاجر کیا کرے گا؟ اپنے پارٹنر سے ہر ایک پیسے کا حساب کتاب رکھے گا، کیونکہ میں جس کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں یہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، یہ دھوکے باز پارٹنر ہے. تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا نفس بھی جو ہے دھوکے باز ہے، دھوکے باز ہے. آپ صرف اس فہمی میں رہیں گے کہ میں توحید پرست ہوں، اس فہمی میں رہیں گے کہ میں بہت کچھ کر لیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، ارے مجھ سے برے لوگ تو اور زیادہ ہیں، میں نے تو کیا کیا، میں تو اچھا آدمی ہوں، اتنے برے لوگ اور ہیں، میں تو اچھا آدمی ہوں. یہ دھوکے میں آپ کو اپنا نفس ڈال کے رکھے گا. اس لیے جس طرح تم غدار پارٹنر یا دھوکے باز پارٹنر کے ساتھ جس طرح تم چوکنا رہتے ہو، ویسے ہی تم اپنے نفس کے سلسلے میں چوکنا رہو، منبہ رہو اپنے نفس کے سلسلے میں. آپ کیا کریں گے؟ کیمرے فٹ کروا دیں گے اس دکان میں. آپ کیا کریں گے؟ ایک پیسے کا بلنگ سسٹم رکھ دیں گے تاکہ جو ہے ایک پیسہ جو آ رہا ہے، پیسہ جا رہا ہے، مکمل حساب و کتاب مل جائے، کیونکہ دھوکہ دے گا یہ پارٹنر. تو ویسے ہی اس نفس کے سلسلے میں آپ حساب و کتاب لیں، آپ حساب و کتاب لیں. اب صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں آپ. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جا رہے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غالباً. چلتے چلتے راستے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ادھر ہی رکیے، میں اپنی ضرورت سے ہو کر کے آؤں گا. تو الف اور بات سمجھ میں یہ آئی انس بن مالک کو کہ شاید آپ استنجا کے لے گئے ہوں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے. عرب کا معمول تھا کہ جو ایک دوسرے کا باغ ہوتا ہے یا کھیت ہوتی ہے، درمیان میں ایک دیوار حائل ہوتی تھی تاکہ یہ تعین ہو جائے کہ جگہ فلاں کی ہے، یہ جگہ فلاں کی ہے، جس طرح سے آج بھی ہوتا ہے.
اس کے بعد حضرت انس بن مالک بہت دیر تک انتظار کیے. انہیں خوف ہونے لگا, ارے خلیفہ ہیں, پتہ نہیں دشمن وار کر دیں, کیا ہو گیا ابھی تک نہیں آیا. تو تلاشتے ہوئے گئے تو اس دیوار کے پاس پہنچے. دیوار کے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیوار کے اس طرف حضرت انس بن مالک ہیں. دیوار کے اس پار سے آوازیں آ رہی ہیں, اللہ اکبر, دیوار کے اس پار سے آوازیں آ رہی ہیں. اور یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ انس بن مالک کان لگا کر کے کھڑے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ راستے میں جا رہے تھے, شاید خیال آیا کہ امیر المؤمنین ہے, خلیفہ ثانی ہیں, بڑے رتبے والے ہیں. فوری طور پر اپنے نفس کا جائزہ لے رہے کہ عمر امیر المومنین نہیں, تو امیر المومنین نہیں, عمر بن الخطاب ہے, تو خطاب کا بیٹا ہے, تو تیری حقیقت کیا ہے, خطاب کا بیٹا ہے, تو کوئی امیر نہیں ہے. اپنے معاملے میں سنبھل کے فیصلہ کر. لوگوں کا معاملہ تیرے پاس آتا ہے تو لوگوں کے معاملے میں چوکنا رہے, انصاف سے کام لے. اپنے آپ کو امیر سمجھ کر کے مت چل. مفہوم بتا رہا ہوں میں, اپنے آپ کو امیر خلیفہ سمجھ کر کے مت چل. تیری حیثیت کیا ہے, تو خطاب کا ایک لڑکا ہے, تو اللہ اکبر. یہ صحابہ اکرام تھے, اپنے نفس کا محاسبہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنی زبان کو پکڑ لی اور بس زبان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ تو ہی ہے جو غلطی پر ابھارتی ہے. کیوں بھائی, انسان کی حیثیت, اس کا مقام, وہ کتنے اخلاق میں ہے, کتنے کردار میں ہے, اس کی زبان سے معلوم ہوتا ہے, اس کی گفتگو سے معلوم ہو جاتا ہے, اس کے اندازے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنے اخلاق کا ہے, اس کی گفتگو سے معلوم ہو جاتا ہے. تو اپنی زبان کو پکڑ کر کے کہا کہ لگام دے, اپنے آپ کو لگام دے. تو ہی تو ہے جو برائی پر ابھارتی ہے. سلف صالحین سے آتا ہے, میمون بن مہران وغیرہ سے, یہ رات میں ایک دفعہ اپنے غلام کے ساتھ آرام فرما تھے, رات میں اڑ گئے. اب وہ سمجھے کہ غلام سو رہا ہے. چراغ جل رہی تھی تو چراغ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, جہاں سے آگ کا دھواں نکلتا ہے. کہا کہ تو نے آج فلاں کام کیا نا, آج فلاں غلطی کی نا, لے یہ جہنم کی آگ اس سے خطرناک ہے, چل. اللہ اکبر. کچھ سلف سے یہ تک منقول ہے کہ اپنے کمرے میں قبر کھود کے رکھ لیے تھے اپنے کمرے میں. جیسے ہی کچھ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گناہ سرزد ہو گیا, کوئی غلطی سے سرزد ہو گئی, تو علی الفور قبر میں چلے جاتے, سو جاتے قبر میں. اور کہتے قرآن کریم کی آیت ہے کہ کافر کہیں گے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا, اے اللہ مجھے لوٹا دے, مجھے ایک موقع دے, ایک مہلت دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں. تو یہ سلف صالحین اس قبر میں سو جاتے اور کہتے کہ اللہ مجھے ایک موقع دے, ایک مہلت دے, پھر اپنے آپ کو سدھار لیتے تھے. تو حاضرین, ہمیں اپنے حساب و کتاب کو, خاص طور سے پیسوں کا معاملہ ہو, لین دین کا معاملہ ہو, بہت اچھے سے محفوظ کرتے ہیں, لکھتے ہیں. تجارتیں ہوں تو روز کا بزنس کا حساب بھی ہمارے پاس رہتا ہے, ہفتہ واری کا بھی حساب رہتا ہے, مہینے کا بھی حساب رہتا ہے, اور سالانہ حساب بھی رہتا ہے. تو کیوں نہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ, کیوں نہ اپنے نفس کا حساب و کتاب کیوں نہ لیں. طریقہ ہے اس کا. آپ بستر پر سونے سے پہلے تھوڑا اندازہ کر لیں, آج میں دن بھر صبح سے اٹھا شام تک میں کیا کیا, آج میری نماز ہوئی کیا, میرا کسی کو میں نے جھوٹ کہی کیا, میں کسی کو دھوکہ دیا, کسی کے ساتھ غداری کی, کسی کو گالی گلوچ کیا, کیا میں نے اللہ کے حق میں سے کوئی حقوق میں سے کوئی حق تلفی کی, کسی لوگوں کے حقوق میں سے کوئی حق تلفی کی میں نے. محاسبہ کریں. اس کا طریقہ بھی ہے کہ عموماً انسان جو عمل کرتا ہے وہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے, یا تو نیک عمل ہوتا ہے, یا پھر جو ہے برا عمل ہوتا ہے, یا پھر مباح عمل ہوتا ہے, نہ نیکی نہ برائی. ان تینوں کا محاسبہ کا طریقہ سلف صالحین ہمیں بتائے ہیں, علماء اکرام بتائے ہیں. اگر نیک اعمال ہو تو نیک اعمال کا بھی محاسبہ ہے. کیسے؟ ہم سونے سے پہلے دیکھیں, فجر پڑی, ہاں پڑی, کب پڑی,
دوسری رکعت مجھے ملی. کب ملی؟ دوسری رکعت مجھے ملی. انشاءاللہ العزیز کل سے مجھے پہلی رکعت پانی ہے. پہلی رکعت ملی تو کیا میں نے سنت پڑھی؟ انشاءاللہ کل سے مجھے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت پڑھنی ہے. 2 رکعت سنت ملی؟ ہاں ملی. جو اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت کا وقت ہوتا ہے کیا میں نے اس کو ادا کیا؟ دعا کا اس حسین موقع کا کیا میں فائدہ اٹھایا؟ نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کی، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کی. تو اس طرح نیک اعمال کا بھی محاسبہ کریں. نیک اعمال کا بھی محاسبہ کریں. کیوں نہیں ہوتا؟ تجارت میں مثال کے طور پر کوئی ایک چیز ہے وہ اگر تیزی سے بکنا شروع ہوتی ہے، لوگ اس کو خریدنا شروع ہوتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ایک تاجر کیا کرتا ہے، چالاک تاجر اس کی قیمت بڑھا دے گا. ظاہر سی بات ہے جو چیز فاسٹ موونگ ہوتی ہے، تیزی سے بکنا شروع ہوتی ہے، کیا کرے گا؟ اس چیز کو بڑھا دے گا، اس کی قیمت بڑھا دے گا. تو ویسے ہی اچھے اعمال کو ہم اور اچھا بہتر بنانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اگر برا عمل ہو تو برے عمل کا بھی محاسبہ. میں نے فلاں کو گالی دی، میں نے فلاں سے جھوٹ کہا، یہ کہا کہ میں گھر پر رہتے ہوئے کہا کہ میں باہر ہوں، میں نے فلاں سے جھوٹ کہا کہ میں یہ کام کروں گا، یہ کام میں نے کیا جبکہ میں یہ کام نہیں کیا. میں نے فلاں کی بیٹھے میرے تیسرے آدمی کی میں نے غیبت کی دوسرے کے ساتھ مل کر کے. کل سے مجھے نہیں کرنی ہے، کل سے غیبت نہیں کرنی ہے مجھے، کل سے جھوٹ نہیں بولنی ہے مجھے. تیسری چیز مباح، جو آپ نے کیا نہ نیکی ہے نہ گناہ ہے، نہ ثواب ملے گا نہ عقاب ملے گا. جیسے آپ خاموش بیٹھے رہے تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ آپ نے 2 گھنٹے ٹائم ویسٹ کیا، 2 گھنٹے ٹائم ویسٹ کیا، 3 گھنٹے ٹائم ویسٹ کیا، کھاتے پیتے بیٹھے بس ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے بیٹھے. تو یہ سوچیں کہ یہ جو میرے 3 گھنٹے گئے اس میں نہ نیکی ملی نہ گناہ ملا. لہذا کل سے میرے یہ 3 گھنٹے انشاءاللہ نیکیوں میں بدلنی ہے. کل سے یہ 3 گھنٹے نیکیوں میں بدلنی ہے. میں بیٹھا سبحان اللہ الحمدللہ کہوں گا، میں اذکار کرتا رہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو بہرحال یہ ایک مومن بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور سے رمضان ہم سے گزرا ہے، میں اسی لیے بارہا کہتا ہوں کہ ماہ رمضان سے قبل اور ماہ رمضان کے بعد ہمارے اعمال کا ہم محاسبہ کریں. رمضان آیا، کیا ہماری زندگی میں کوئی چینجز لایا؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ لایا؟ ہمیں تو فکر ہے کہ ہماری مالی حالت تو لاک ڈاؤن سے پہلے اچھی تھی، لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے کمزور پڑ گئی ہے. اس کی فکر میں رہیں آپ. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فکر کریں کہ رمضان سے قبل ہمارے اعمال، ہم نمازی نہیں تھے تو کیا ہم اب نمازی ہیں؟ ہم جھوٹ بولتے تھے، کیا اب ہم سچ بول رہے ہیں؟ تھوڑا ہمارا محاسبہ کریں، تبھی جو ہے معلوم ہوگا کہ ماہ رمضان ہماری زندگی میں اثر کیا یا اثر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم ہمارے اعمال کا جائزہ لیں، ہمارے اعمال کا محاسبہ لیں، ہمارے اعمال کا حساب و کتاب لیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو کوئی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، مالی معاملے میں پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے. اسی طرح سے جو بچے یتیم ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی کفالت کا بہتر سے بہتر انتظام عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.